السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ وعن سهل بن ساعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي وما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة۔ سامعین کرام، عزیزان مکرم، میرے نوجوان دوستوں، تمام طرح کی تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق اور سیوا ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا۔ بیش بہا درود و سلام نازل ہو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے۔ حاضرین مکرم، حسب وعدہ اللہ کی توفیق اور اس کی فضل سے آج پھر آپ کے روبرو زبان کی حفاظت کے موضوع پر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے کی اور ہم سب کو مل کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کریم کے اندر رب قدیر نے ارشاد فرمایا: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے تم کو دو آنکھیں عطا نہیں کیا؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ہم نے تم کو زبان اور دو ہونٹ سے نہیں نوازا؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، جس نعمت سے ہم اور آپ سرفراز ہوئے ہیں۔ آنکھ اللہ سبحانہ و تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے زبان اللہ عز و جل کی بہت عظیم نعمت ہے۔ زبان باعث رحمت اور زحمت بھی ہے۔ اسی زبان کی اہمیت کے پیش نظر پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: من یضمن لی، کون ہے وہ شخص جو مجھے ضمانت دے، مجھے ضمانت دے، وما بین لحییہ،
اور اس کے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز تو ضمانت دے، وما بین رجلیہ، اور دونوں ٹانگوں کے درمیان جو ہے اس کی ضمانت دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یعنی دو جگہوں کے درمیان زبان سے غلط بات نہ نکالے، جھوٹی بات نہ نکالے، شک اور فساد کی بات نہ نکالے، تہمت الزام کسی کو اوپر نہ لگائے، زبان سے کی بات بھلائی کی بات کرے، اور اپنی شرمگاہ کو حلال جگہ استعمال کرے، حرام کاموں میں استعمال نہ کرے، حرام کام زنا نہ کرے، غلط کام انجام نہ دے، تو میں ایسے شخص کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے، اور آج فساد بگاڑ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر زبان سے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہمیشہ صلہ رحمی کی بات کی جائے، نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کیا جائے، قطع رحمی بگاڑ کے دور رہا جائے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا خطبہ دیا، مردوں صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، اس کے بعد پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے مجمع میں تشریف لے گئے۔ آپ نے خواتین کو فرمایا، یا معشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کیا کرو، فإنی اریدکن من کثرت اہل النار، کہ ہم نے تم کو جہنم میں تمہاری تعداد کثرت سے دیکھا ہے۔ صحابیات نے عرض کیا کہ نبی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہماری تعداد کو زیادہ دیکھا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتیں زیادہ لعن و طعن کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، زبان سے ایذا پہنچاتی ہے، لعن و طعن کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو جہنم میں زیادہ دیکھا۔ حقیقت یہ ہے کہ خواتین زبان کی شر سے محفوظ نہیں رہ پاتی۔ آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آپ جس سوسائٹی جس سماج میں رہتے ہیں جائزہ لے لو، الا ماشاء اللہ یہ جب اپنے پر آتی ہے تو بہت بڑا فساد برپا کر دیتا ہے۔ زبان سے بیجا اتہامات، الزامات، غلط باتیں بول جاتی ہیں، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ، اور ایسے ہی مرد حضرات بھی کچھ کم نہیں ہے، جذبات میں آتے ہیں، تیش میں آتے ہیں، کوئی چیز کی کمی دیکھتے ہیں، کھانے میں کمی، سالن میں نمک کی کمی، کی ذاتی طلاق دینے کی دھمکی تک دیتے ہیں، تیش میں آ کر یہ تمام چیزیں زبان کی شرط، لہذا زبان کا استعمال
صحیح ڈھنگ سے کیا جائے، کی بات نصیحت کی بات کی جائے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اور باتیں گزار کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک خاتون ہے جو روزہ، نماز، صدقہ و خیرات، نفلی عبادات بہت زیادہ کرتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بڑی محنتیں کرتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کے اندر ایک کمی ہے۔ کمی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پاس پڑوس کے لوگوں کو ایذا پہنچاتی ہے، اس کی زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ روزہ نماز اپنی جگہ پر، صدقہ خیرات اپنی جگہ پر، یہ زبان کے شر سے لوگ محفوظ نہیں ہے۔ اور وہیں پر عورت کا تذکرہ کیا گیا، ایک خاتون اور ہے جو اس کے پاس تو نہیں، زیادہ روزہ نماز تو نہیں، صدقہ و خیرات تو نہیں ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی، کسی کی عزت و آبرو کو نہیں اچھالتی۔ آپ نے فرمایا وہ عورت جنت میں جائے گی۔ رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلیمات کو میں اور آپ کو گھیرا لگا لینی چاہیے کہ زبان کا استعمال صحیح کیا جائے، بات نہ نکالی جائے۔ ایسے ہی رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ جو شخص امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی بات آپ کے جانب لگاتا ہے تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رسول رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جس شخص کو اللہ کی ذات پر، قیامت کے دن پر ایمان و یقین ہو، اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ دوسری بات کے اندر آتا ہے من سلم المسلمون باللسان ویدہ، کہ وہ شخص مومن نہیں جس کی زبان کے شر سے اور ہاتھوں کی برائی سے اس کے اطراف کے لوگ، پاس پڑوس کے لوگ محفوظ نہ ہوں، وہ شخص مومن نہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ النحل کے اندر بیان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ کہ اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ موٹ باتیں نہ کہہ دیا کرو، اللہ پر جھوٹی باتیں الزام مت لگاؤ، بہتان نہ لگاؤ، اور یہ نہ کہو یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یاد رکھو ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اللہ کی ذات پر بہتان لگانے والے، جھوٹی موٹی بات کرنے والے اللہ کی ذات پر وہ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اے میرے عزیزوں، اے میرے نوجوان ساتھیوں، اور اے میری ماں اور بہنوں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، کی بات کیا کرو، دانش مندی کی بات کیا کرو، شر و فساد کی باتیں نہ کرو۔ اگر بگاڑ ہو جائے تو اس کو احسن انداز میں سمجھا دیا کرو، لیکن اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے زبان پر
کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اپنی زبانوں پر قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں سے معاشرے میں سماج میں سب کے ساتھ اچھی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط باتوں سے، بری باتوں سے، فحش باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔